بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ عرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرابی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرابی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور بغیر ملاقات کے ہی میں نے ان کی رسالت کو تصدیق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخر میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ عرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور وہ بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ اس عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرابی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہے کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کرے۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہے کہ نہ وہ میرا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دے کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ ناظرین، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر درود بھیجیں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔